अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीना शेख। पाक भारत जंग का आगाज हो चुका है, जिसकी शुरुआत भारत ने कल रात प्रैक्टिकली कर दी है। भारत ने कल रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर हमले किए, बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। किन किन अजला में हमले किए और कितने नुकसानात हुए, इसकी तफसीलात आज के वीलॉग में मैं आपको बयान करूंगी। और पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई जो की गई है, इस पर भी तफसील से मैं आज बात करूंगी। हिंदुस्तान ने ये जो हमले किए हैं, ये जो जंग का आगाज किया है, इसे कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसका क्या मकसद है, ये तमाम चीजें आज के वीलॉग में मैं डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। वो क्या कदम है और उसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर भी मैं आज के वीलॉग में डिटेल के साथ आपके साथ बात करने जा रही हूँ। डिटेल की तरफ आ जाते हैं कि भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात बुजदली की तारीख रकम कर दी है। एक बार फिर से बुजदली दिखाई है। भारत ने पाकिस्तान की इबादत गाहों समेत मुख्तलिफ अजला पर, मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइल के साथ हमले किए हैं। नतीजे में 26 पाकिस्तानी शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और 46 के करीब शदीद जख्मी हैं जो कि हॉस्पिटल्स में हैं, एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन जगहों पर इन्होंने हमला किया। अहमदपुर शर्किया ने बकायदा इन्होंने मस्जिद सुभान अल्लाह को निशाना बनाया है, जिसमें 13 शहादतें अब तक हो चुकी हैं। शोधा में 3 साल की 2 बच्चियां भी हैं, नन्ही मुन्नी। इसके साथ साथ 7 खवातीन यानी 7 फीमेल्स हैं और 4 मर्द भी शामिल हैं। इन हमलों में टोटल 31 शहरी शदीद किस्म के जख्मी हुए, जिनका इलाज मुआवजा अस्पताल में चल रहा है। अब हम बात करते हैं मुजफ्फराबाद की। भारत की जानिब से 7 हमले किए गए हैं, इसमें 3 पाकिस्तानी शहीद हुए। क्या हम बात कर रहे हैं मुजफ्फराबाद की। एक बच्ची जख्मी हुई है, जबकि एक मस्जिद भी शहीद हुई है। अब मैं बात करूंगी कोटली की। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसमें 2 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो 16 साल की एक लड़की है और 18 साल की एक लड़का जो है, वो भी इसमें शहीद हो गए हैं, जबकि एक माँ और एक उनकी बेटी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। अब बात करते हैं मुरीदके की। मुरीदके में मस्जिद उम्मुल कुरा, इस मस्जिद को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर 4 स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसमें 3 मर्द शहीद हुए हैं, जबकि एक शदीद जख्मी है। इसके अलावा इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर 2 शहरी टोटली लापता हुए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा वो किधर है किधर नहीं है। मस्जिद को शहीद किया गया और इर्द गिर्द के क्वार्टर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। सियालकोट की जब हम बात करते हैं तो सियालकोट में कोटली लोहारा गांव में 2 स्ट्राइक्स की गई हैं। एक गोला मिस फायर हुआ है और एक ओपन फील्ड में गिरा है, फील्ड मुराद खेतों में गिरा है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई नुकसान अब तक नहीं हुआ। जब हम बात करते हैं शकरगढ़ की, तो शकरगढ़ की तफसीलात इस तरह से हैं कि शकरगढ़ के नवाही गांव में 2 स्ट्राइक्स की गई हैं। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान अब तक शकरगढ़ से हमें इतलात मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता वहां पर एक डिस्पेंसरी जरूर मौजूद है जिसको नुकसान पहुंचा है। बहावलपुर की जब बात करें तो बहावलपुर की बिलाल मस्जिद में भी हमला किया गया है। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात अब तक इकट्ठी हुई हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी तक 3 साल की बच्ची समेत 5 अफराद हलाक हुए हैं बहावलपुर से, जबकि 31 मरीज इस वक्त भी बहावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं, जिनका इलाज जारी है। अब बात कर लेते हैं एलओसी की यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रात से जारी बिला इश्तियाल भारतीय गोलाबारी के नतीजे में 5 मासूम शहरी शहीद हो गए हैं, जिनमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। डीजीआईएसपीआर ने यह भी कहा है कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है और नुकसान भी पहुंचाया है। भारतीय वजारत दफा की पाकिस्तान में हमलों की तस्दीक भी कर दी गई है, यानी भारत की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, इनकी बाकायदा तौर पर
تصدیق کر دی گئی ہے۔ بھارتی وزارت دفاع نے پاکستان میں حملوں کی تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پاکستان میں 9 مقامات پر حملہ کیا، یعنی 9 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب میں بات کروں گی ایئر سپیس کے حوالے سے۔ بھارت کی جانب سے حملے کے بعد ایئر سپیس کو بند کیا گیا اور تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ ایویشن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایئر سپیس کو 48 گھنٹوں کو یعنی 48 آورز کے لیے کلوز کیا گیا ہے، جس کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپریشن جو ہے، جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ آپریشن سندور بھارت نے اس کا نام رکھا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ نام کیوں رکھا گیا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپریشن سندور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلگام میں جو اٹیک ہوا اور اس اٹیک کے نتیجے میں جو 26 بھارتی مارے گئے، اس 26 کے ڈیجٹ میں وہ تمام عورتیں جو شادی شدہ تھیں، ظاہر ہے جب ان کے بندے مر گئے یا ان کے شوہر جو اس دنیا میں نہ رہے تو پھر ایسے میں انڈینز جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ودوا ہو گئی ہیں، اب یہ ساری زندگی سفید لباس پہن کے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اصول بنائے ہوئے اپنے۔ اب وہ جو ودوا ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جی بیوہ ہو گئے، یہ کہتے ہیں ودوا ہو گئے، تو ودوا جو ہوتی ہے وہ سندور نہیں لگاتی، مطلب ایک لال رنگ کا انہوں نے ریڈ کلر کا، یہ لوگ کہتے ہیں سندور کی ڈبی ہے جی، سندور بھر دے گا شوہر اس کو اور وہ بس پھر جو ہے وہ سہاگن ہو گئی۔ تو وہ سہاگن والا جو سیٹ اپ ہے وہ ختم ہوا، سندور نہ لگا۔ تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپریشن سندور ہے۔ تو آپریشن سندور کا بیسکلی جو مقصد تھا وہ یہ تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پاکستان کی جانب سے جو انہوں نے ہمارے نقصانات کیے وہ میں نے ڈیٹیلز آپ کو تمام بتائیں ڈسٹرکٹس کی۔ اب پاکستان نے جو رسپونڈ کیا ہے کچھ اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جناب پاک فوج کی جانب سے دشمن کو منہ توڑ جواب ہمیشہ دیا گیا اور اس مرتبہ بھی منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار کر تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا انفینٹری بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر اور 6 مہار یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک جہاز بھٹنڈا میں اور دوسرا اخنور میں مارا گیا ہے، بلکہ مار کر گرا دیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ نے دشمن کا تیسرا 17 نیٹیکل مائل رائفل طیارہ ایوانتی پورا کے جنوب مغرب میں مار گرایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو جو چیزیں بتا رہی ہوں یہ ہم وہ بتا رہے ہیں جو پاکستان کی جانب سے رسپونڈ کیا گیا ہے۔ ان طیاروں میں 3 رائفل، 1 مگ 29 اور 1 نے کوٹلی لوہارا میں بھارت کے 2 ڈرون بھی مار گرائے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاک فضائیہ کے تمام طیارے الحمدللہ محفوظ رہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے کرارا زوردار تھپڑ منہ پر مارا ہے۔ کرارا جواب دیتے ہوئے گفدار پوسٹ، ڈنا پوسٹ، چھتری پوسٹ کے علاوہ متعدد پوسٹیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں، جبکہ بھارتی فوج مورچے چھوڑ کر فرار ہونے میں مجبور ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جولی پوسٹ، بڈوری سیکٹر میں دشمن کے 50 فوجی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ پیر کانٹی سیکٹر میں بھی 40 بھارتی فوجیں پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سیکورٹی فورسز کا یہ بھی کہنا ہے، مختلف ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاک فوج نے جو جوابی فائرنگ کی ہے وہ ان فوجیوں پر کی ہے جو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، بھاگتے ہوئے ان پر فائرنگ کیا۔ پاک فوج کی فائرنگ سے دشمن کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ متعدد بھارتی فوجیوں کو تحویل میں بھی اب تک لیا جا چکا ہے۔ یہ ہے جناب وہ تمام چیزیں جو کہ پاکستان کی جانب سے رسپونڈ کی گئی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے طیارے بھی محفوظ ہیں جبکہ ہم نے ان کے طیارے مار گرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ چیک پوسٹوں پر فوجی تھے انہوں نے چیک پوسٹیں بھی چھوڑی، دوڑیں بھی لگائیں اور دوڑتے ہوئے ہندو فوجیوں کو باقاعدہ طور پر نشانہ بھی پاک فوج نے بنایا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں کامیابی دی ہے۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے چورا کمپلیکس پر سفید رنگ کا جھنڈا لہرا دیا۔ اب سفید رنگ کا جھنڈا کیا ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ یقیناً جب جنگی حالات کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کا پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ سفید رنگ کا جھنڈا لہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شکست کو قبول کر لیا ہے۔ تو بھارت کی جانب سے مختلف قسم کی چیک پوسٹ پر سفید رنگ کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ اب کچھ ہم بات کر لیتے ہیں
کہ اس ٹائم پنجاب کی موجودہ صورتحال کیا ہے، کہاں کہاں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، کون کون سے اداروں کو آف کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے، وہ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، میں بتاتی ہوں آپ کو جناب۔ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پنجاب میں آج تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں۔ صوبے میں ہنگامی حالات کی وجہ سے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ صرف تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا ہے بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج صوبے بھر کے تعلیمی ادارے بند کر رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھارت کے بزدلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارے ایمان اور میرے حلف کا حصہ ہے۔ پنجاب کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور طبی عملے کو ڈیوٹی پر رپورٹ کرنے کی خصوصی طور پر ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق پنجاب بھر کی ضلع انتظامیہ شہری دفاع کے لیے 24 گھنٹے 24 آورز الرٹ ہے، بلکہ ہائی الرٹ ہے۔ مظفر آباد کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مظفر آباد کو جب انہوں نے نقصان پہنچایا، نشانہ بنایا، تو اس میں مظفر آباد کی جو صورتحال تھی اس پر کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 پاکستانی اس میں شہید ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد پر 7 حملے کیے گئے تھے، اس لیے خصوصی طور پہ مظفر آباد میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ مظفر آباد کے علاقہ شنوائی نالا سے 2 بچیاں شدید زخمی حالت میں پائی گئی ہیں جن کو CMH ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے مزید یہ کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تمام چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ یہ ہے تازہ ترین صورتحال۔ مزید آگے جو اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کو ضرور گاہے بگاہے ساتھ ساتھ بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی الحمدللہ پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی، دشمن کو نہ صرف مارا بلکہ بھگایا اور بھاگتے ہوئے دشمن کو کیے اور باقاعدہ طور پر الحمدللہ اس میں جیت حاصل کی۔ فتح ہمارا ہمیشہ سے نصیب رہا اور مسلمان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، پاکستان زندہ باد۔